بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا، گر رہا ہوں ذرا تھامنا۔ جناب علی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر علماء کرام کے ساتھ ہماری یہ نشست ہوتی ہے، اور موجود ہیں جناب قبلہ مفتی عامر صاحب، علامہ ڈاکٹر محمد رضا داؤدانی صاحب اور مفتی سہیل امجدی صاحب۔ بڑھتے ہیں پہلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں فوراً، آئیے چلائیے گا پہلا سوال۔ السلام علیکم، میرا نام محسن حنیف ہے اور میرا سوال یہ ہے کہ لیلۃ القدر کو آخری 5 تاک راتوں میں ڈھونڈنے کا حکم دیا گیا ہے، ہاں تو اس کی نشانیوں کے بارے میں کچھ رہنمائی فرمائیں۔ نشانیوں کے بارے میں یہی نشانی نہیں ہے کیا کہ آخری عشرے کی طاق رات یا کچھ اور بھی ہے اس پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس طرح کوئی منصوص علامات تو نہیں آئی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن بزرگوں نے، جن لوگوں نے شب قدر کو، طاق رات کو، اس گھڑی کو جب پایا تو اس وقت سمٹمز انہوں نے نوٹ کیے تھے اور وہ بتائے تھے۔ ٹھیک، مثال کے طور پہ اس رات جو ہے وہ کتے کے بھونکنے کی آواز جو ہے وہ آپ کو عام طور پہ نہیں سنائی دے گی۔ ہاں ہاں، اسی طریقے سے بعضوں نے یہ سمٹمز بتائے کہ آسمان پہ ستارے جو ہے وہ اس وقت نہیں نظر آئیں گے جس وقت وہ گھڑی ہوتی ہے۔ تو اس طریقے کے جو سمٹمز ہیں یہ کوئی منصوص نہیں ہیں۔ اچھا، ہاں، لیکن یہ ہے کہ یہ پاسبل ہوتا ہے کہ جو بندہ شب قدر کی گھڑی کو پا لے ہاں ہاں، تو اس کو اس وقت ایک الگ سے کیفیت محسوس ہونے لگے، ایک اس کے اندر ایک الگ سے جو ہے وہ روحانیت محسوس ہونے لگے، یا بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ کسی نے جو ہے وہ پانی پیا تو اچانک پتہ چلا وہ پانی میٹھا تھا، تھوڑی اس کے اندر مٹھاس آ گئی۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت پر ہے کہ وہ اپنے بندوں پہ کبھی کبھی کسی طریقے سے کوئی چیز ظاہر کر دیتا ہے۔ صحیح ہے، یہی وجہ ہے کہ بارہا ایسا ہوتا ہے کہ یہ باقاعدہ بتایا جاتا ہے کہ پچھلے سال شب طاق رات اس رات میں گزری تھی، اس سے پچھلے سال اس رات میں گزری کیا تھی۔ کوئی ایک طاق رات نہیں ہے؟ جو بھی اللہ نے مخفی رکھا ہے، لیکن کوئی ایک ہی نہیں ہے؟ مثال کے طور پہ کیا 23ویں ہی نہیں ہے، 25ویں نہیں ہے، جو ہمیں نہیں معلوم کون سی ہے، لیکن یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ پچھلے سال لگتا ہے یہ والی تھی، اس سے پہلے لگتا ہے یہ والی تھی، اس سے تو محسوس ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں 23ویں تھی، 25ویں تھی، 27ویں تھی کہ 21ویں تھی؟ تو یہ کوئی ایک نہیں ہے جو بھی ہے رات؟ ہے تو ایک ہی، مگر یہ کہ پچھلے سال کی جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو جن لوگوں نے اس کو پایا ہوتا ہے وہ اس کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، کوئی علامت ملی ہوتی ہے، کوئی نشانی ملی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کوئی فیلنگ آئی ہوئی ہوتی ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ اس رات کو گزری تھی۔ ٹھیک ہے، تو یہ ضرور ہے کہ وہ 21، 23، 25 میں سے کسی ایک ہی دن ہوگی۔ البتہ یہ میں ضرور بتا دوں کہ بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ سعودی عرب اور دوسرے ممالک میں چاند کا فرق ہوتا ہے، ہاں 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 ہاں، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ کسی اور رات کو، وہاں پہ کسی اور، کیونکہ یہاں طاق رات ہوگی وہاں جفت رات، آج وہاں نہیں ہے طاق رات؟ تو یہ پاسبل ہے۔ دیکھیں جو خدا ہمیں جو ہے وہ چاند اور رمضان جو ہے وہ الگ الگ دے سکتا ہے اور عید الگ دے سکتا ہے، تو وہ شب قدر بھی الگ دینے پہ بالکل صحیح۔ اس پہ آپ بھی چاہیں تو بتائیے گا، اور کیا روایات میں آپ فقہ جعفری کے عنوان سے، آپ آناب کے عنوان سے بتائیے گا، ہوتا ہے نا کبھی کبھی کہ جناب ہے تو آخری عشرے کی طاق رات، لیکن روایتوں سے ملتا ہے کہ شاید امکان اس بات کا زیادہ ہے کہ فلاں رات ہو، جس طرح ہم دیکھتے ہیں 27ویں کا خاص اہتمام ہوتا ہے، ایسا ہے شاید کوئی امکان؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بعض اوقات جو اجمال ہوتا ہے اس کا اپنا حسن ہوتا ہے، ہاں، کسی چیز کو مبہم چھوڑ دینا اس کے اندر اپنی ایک خوبصورتی ہوتی ہے، ایک تجسس جو انسان کے اندر فطرتاً رکھا گیا، ہاں ہاں، اس کیوریوسٹی کی وجہ سے انسان کا انہماک اور بڑھتا ہے۔ صحیح ہے، یعنی اگر میں آپ سے عرض کروں کہ فرض کیجئے کہ یہاں پر یہ کہہ دیا جائے کہ اس جگہ پر اس احاطے کے اندر کہیں ایک بہت خوبصورت سا ڈائمنڈ موجود ہے، تلاش کیجئے، اور جو تلاش کرے گا، تلاش کرنے کا الگ اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ یہ نہیں ہے کہ صرف ملے گا موتی تبھی اس کو وہ موتی ملے گا، لیکن ساتھ میں تلاش کرتا رہے گا، تلاش کرنے کا اپنا ایک ثواب ہوگا۔ کیا بات ہے، یہاں کی مہک سے، یہاں کی فضا سے، یہاں کی خوشبوؤں سے وہ استفادہ کرے گا۔ تو جب جس کو موتی مل گیا، نہیں بھی ملا، تو اتنا وہ اطمینان رکھے کہ یہ جو پوری اس نے ایفرٹ کی ہے، ضائع نہیں ہو رہی، ضائع نہیں۔ لہٰذا یہاں پر ہم دیکھتے ہیں بھائی پورے سال کی کوئی رات ہے، اس رات کو پھر ماہ رمضان میں تلاش کرو، پھر ماہ رمضان کے اندر آخری عشرے میں امکان زیادہ ہے۔ ہمارے یہاں 19، 21، 23 کی بات زیادہ کی گئی ہے، لیکن باقی راتوں کے اندر بھی احتمال اور امکان پایا جاتا ہے۔ رائٹ، تو بنیادی بات یہ ہے کہ باقاعدہ اہل بیت میں سے ایک روایت ہم کو ملتی ہے اس سلسلے سے کہ اس کے اندر کہا کہ کتنا اچھا ہے ان چند راتوں کے اندر عبادت کرنا، کیا مشکل ہے کہ اگر چند راتوں کے اندر عبادت کر لی جائے، یعنی یہ احتمال دیتے ہوئے۔ پھر اس کے بعد دیکھیں جو ایک انسان کی جو قلبی واردات ہے نا،
یہ جو حضوری کی جو کیفیت ہے جیسے کہ مفتی صاحب ارشاد فرما رہے تھے اس کو اس وقت خاص ایک احساس ہوا کہ جس سے اس نے یہ اندازہ کیا یہ کنجیکچرز ہیں مگر یہ پازیٹیو کنجیکچرز ہیں، یہ وہ خیالات ہیں کہ جو بڑے مثبت ہیں کہ جو انسان کو خدا سے قریب کرنے کا باعث بنتے ہیں، متحرک رکھتے ہیں. تو بہت اچھا ہے کہ یہ مجمل رہے، مبہم رہے، اگر ہمیں کچھ اندازہ ہو کہ ہاں یہاں کہیں ہم کچھ قریب ہو رہے ہیں، اس ابہام کے ساتھ وہ آگے بڑھتے جائیں. باقی اس کی ذات دینے والی ہے، نہ اس کے خزانوں میں کوئی کمی ہے، اس کی وسعت بہت زیادہ ہے. انسان کی وہ ایفرٹس کو جب دیکھتا ہے پروردگار، ینظروا الی قلوبکم لا الی صورکم، وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا. کیا بات، کیا یعنی مفتی صاحب کیا عجب نہیں کہ ایک مصلحت، اللہ کی مصلحت اللہ جانتی، ایک مصلحت یہ بھی ہو کہ اللہ چاہتا ہے کہ بھائی مجھ جیسا آدمی، آپ کو پتا ہوگا کہ شب 25 ہی ہے تو بس اس نے 21 23 27 انہیں کچھ نہیں کرنا، 25 کو ہی جو ہے وہ کچھ کرنا ہے. اب یہ کہ یہ بھی اشتباہ ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، تو ہر رات ہی بندہ، تو اللہ شاید یہ چاہتا ہو کہ بھائی ایک بونس لگا ہوا ہے رمضان کی راتیں، بھائی کر لو، اس معنی کر لو جاتا ہے، شاید یہ بھی ممکن ہے مسئلہ. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہی رات شب قدر ہے ہم اسی رات میں منا لیں، اور جس نے نہیں منائی، گیا جس نے عبادت نہیں کی، رہ گیا وہ. اچھا، جس نے اس رات کی قدر نہیں کی کہ جس میں 1000 مہینوں سے عبادت کرنے کا ثواب زیادہ ہے، اگر جو محروم رہ گیا، تو اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں میں اپنے اولی کو چھپا کر رکھا تاکہ بندہ ہر بندے کی قدر کرے. دعاؤں کی قبولیت کو دعاؤں میں چھپایا تاکہ بندہ دعا میں زیادہ آہوزاری کرے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری طاق راتوں میں شب قدر کو پوشیدہ رکھا کہ کم از کم ان آخری جو بھی طاق رات آئے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو تلاش کرے، اس کی رضامندی کو حاصل کرنے کی کوشش کرے. دوسری بات یہی وجہ ہے کہ آپ نے ایک مقولہ سنا ہوگا کہ گر قدر دانی ہر شب قدر ہے. کچھ علماء فرماتے ہیں کہ یہ رات پورے سال گھومتی ہے، تو کہا کہ جس رات کو تو نے قدر کر لی نا تو اللہ رب العالمین وہی رات تیرے لیے شب قدر بنا دے گا. اچھا، اسی طریقے سے امام شافعی دیکھیں، امام مالک دیکھیں، امام احمد بن حنبل دیکھیں، امام اعظم حنیفہ، ان تمام کے نزدیک اس رات میں اختلاف ہے. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آخری جو ہے وہ 15 جو روزے ہوتے ہیں اس میں یہ رات جو ہے متعین ہے. لیکن شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ زیادہ ترجیح یہ ہے کہ 27ویں شب ہے. زیادہ ترجیح ہے کہ 27ویں شب ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. لیلۃ القدر یہ 3 مرتبہ آیا ہے، اس کو اگر ہم تقسیم کریں 27 بنتا ہے، ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ سلام ہیا، اس پوری سورہ میں 30 کلمات ہیں، جو 27واں کلمہ ہے وہ ہیا ہے اور اس سے مراد شب قدر ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ زیادہ ترجیح یہ ہے کہ 27ویں شب، ورنہ یہ کہ آخری طاق راتوں میں یہ گھومتی ہے، اور آخری طاق راتوں میں 21 بھی ہو سکتی ہے، 23 بھی، 25 بھی، 27ویں بھی، اور وہ 29 مظلوم رات جس کو ہم چھوڑے بیٹھے ہیں. مظلوم کا لفظ خوب استعمال کیا آپ نے. جی اس کو ہم چھوڑے بیٹھے ہیں نا، تو وہ بھی ہو سکتی ہے. تو اپنا اپنا استدلال ہے. یہاں کچھ روایت ہیں، یعنی اس پر سب کا اتفاق ہے کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں، یہاں شاید 19 21 یا 23 کا زیادہ حوالہ یہاں سے، لیکن پر سب کا اتفاق ہے کہ اس سب میں ممکنات ہیں اور ہر شب کو ایفرٹ کرنی چاہیے. ایفرٹ کریں. بالکل صحیح، بالکل. جناب مولانا عمران بشیر بھی تشریف لائے. السلام علیکم حضور. جزاک بخیر. میں سوال کر لوں یا آپ ذرا ایک سانس لینا چاہتے ہیں؟ اچھا، بس یہ سوال یہی آیا تھا شب قدر کے عنوان سے، بس آپ اس پہ آپ جو بھی کہیے گا. بس بسم اللہ الرحمن الرحیم. شب قدر کے بارے میں فرمایا کہ شب قدر کہ جو قدردان انسان ہے اس کے لیے ہر رات ہی شب قدر ہے، نہ قدر انسان کے لیے شب قدر بھی بے قدر ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبی، جو اس میں قیام کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. لیکن 4 طرح کے گناہ گاروں کی اس رات میں بھی بخشش نہیں ہے. جو نشہ کرنے والا ہو، رجل مدمن خمر، عاق لوالدہ، والدین کا دل دکھانے والا، اور قاطع رحم، رشتہ داروں سے قطع تعلقی. آج کوئی امیر ہے یا جس کے پاس کوئی عہدہ ہے وہ ہمارا رشتہ دار بن جاتا ہے. فرمایا قاطع رحم، رشتہ داروں کو توڑنے والا، اس کی اس رات میں بھی بخشش نہیں. اور چوتھے نمبر پہ فرمایا دلوں میں کینہ رکھنے والا. کینہ کسے کہتے ہیں کہ میری کسی سے مخالفت ہے اور اس کو کوئی تکلیف پہنچی اور میں سن کے خوش ہو رہا ہوں، ہاں اس کا یہی حال ہونا چاہیے تھا.
تو ان بیماریوں سے اپنے آپ کو خاص طور پر توبہ کرنے کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ ہم عام طور پہ کہتے ہیں میں ساری رات قیام کر لوں، کم قیام کر لیں، لیکن کم از کم ان 4 بیماریوں سے ضرور توبہ کریں۔ یعنی مولانا کمال مہدی صاحب غالباً اس دن فرما رہے تھے یا آپ فرما رہے تھے عامر صاحب کے ہم عام طور پہ توجہ اس چیز پر دیتے ہیں کہ کیا کرنا ہے، جو کہ اچھی بات ہے، اس پر بھی توجہ ذرا دیجیے کہ کیا نہیں کرنا ہے۔ بریک کا وقت ہو گیا، آخر میں اگر شب قدر میں جو بہت سارے کرنے کے اعمال ہیں اس میں سے اگر کوئی ایک آپ سجیسٹ کرنا چاہیں تو کیا ہوگا؟ اس میں یہ جی کہ سب سے پہلے ہمیں دل سے توبہ اور استغفار کرنی چاہیے اور نیا عزم ارادہ کرنا چاہیے، کیونکہ اس رات میں رب کی طرف سے اتنی رحمت برکت نازل ہوتی ہے کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ قدر کہتے ہی اس لیے ہیں کہ اس میں زمین تنگ پڑ جاتی ہے، اتنے رب کی رحمت اور برکت سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، سوائے ان 4 بیماریوں کے کہ اس میں ان کی بھی بخشش نہیں ہے۔ ان بیماریوں سے خاص طور پہ ہم توبہ آپ نے کیا 4 بتائیں؟ قطع رحمی، نشہ کرنے والا، اور والدین کا دل دکھانے والا، اور دلوں میں نفرت رکھنے والا۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ بدر سے لے کر حجۃ الوداع تک حضور علیہ السلام کے ساتھ رہے، آپ کے کاغذوں میں سب سے اونچا عمل کون سا ہے؟ تو فرماتے ان ارجا عملی عندی ما آذیت احدا بلسانی، کہ جب سے کلمہ پڑھا ہے میری ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچی اور میرے دل میں کسی کی نفرت نہیں ہے۔ جزاک اللہ، بہت نماز، بہت شکریہ۔ آج کی شب کے عنوان سے مختصر لیکن جامع گفتگو ہو گئی، انشاءاللہ پھر سحر کے دسترخوان پہ کسی عنوان پہ گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ ہم بریک کے بعد اپنے کوئز کے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ۔ ماہ رمضان یوں آ گیا، بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا۔